اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ بات تاریخی طور پر تسلیم شدہ ہے کہ آپ کے خاندان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ مبارک بنی اسماعیل سے جا ملتا ہے، جس کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا۔ آپ کا شجرہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ یہاں تک تمام مورخین کا نسب نامہ مبارک پر اتفاق ہے۔ اس بات پر بھی مکمل اتفاق پایا جاتا ہے کہ عدنان صاحب کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، لیکن عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس حوالے سے تاریخ دانوں میں خاصا اختلاف موجود ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ مبارک پر عدنان صاحب تک اکتفا کریں اور عدنان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بن زارہ بن کلاب تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نسب نامہ چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد سے جا ملتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے جس کسی کے بھی حالات تاریخ میں محفوظ ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے وہ تمام صاحبان اپنے وقت کے معزز ترین اور سب سے بارسوخ افراد تھے۔ آپ کا قبیلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ دراصل قریش فار بن مالک یا نذر بن کنانہ کا لقب تھا۔ ان کے نام سے منسوب قبیلہ قریش بھی پورے عرب میں سب سے زیادہ عزت دار اور با اثر تھا۔ یوں تو ہر دور میں اس قبیلے کو امتیاز حاصل رہا ہے، لیکن قصی کو جو مقام ملا بہت بلند و بالا تھا۔ قصی کا اصل نام زید تھا۔ وہ بچپن میں ہی والد کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، چنانچہ والد کے ساتھ جا کر شام کے نواح میں آباد قبیلہ عزرہ میں مقیم ہو گئے۔ زید وہیں پلے بڑے، جوان ہوئے تو مکہ شریف میں آ بسے۔ اپنی فہم و فراست اور متاثر کن شخصیت کے باعث جلد ہی خانہ کعبہ کے متولی بن گئے۔ یوں خانہ کعبہ کی چابی اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کا اختیار آپ کے پاس آ گیا۔ قصی نے خانہ کعبہ کا متولی بننے کے بعد حاجیوں کی سہولت کے لیے قابل تقلید خدمات سر انجام دیں۔ حاجیوں کی سہولت اور میزبانی کے لیے باقاعدہ ایک محکمے کی بنیاد ڈالی۔ یہ محکمہ حج کے دنوں میں حاجیوں کے لیے بڑے پیمانے پر کھانا تیار اور اسے حاجیوں تک پہنچانے کا انتظام کرتا۔ اس کے علاوہ یہ حاجیوں کے لیے کھجور، کشمش اور شہد سے شربت تیار کر کے انہیں پیش کرتا تھا۔ حاجیوں کی بے مثال خدمت کے باعث قصی کی عزت و توقیر مزید بڑھ گئی۔ جب قصی نے خانہ کعبہ کی کنجی سنبھالی، اس وقت ان کا قبیلہ قریش مکہ سے باہر آباد تھا۔ قصی نے قریش کو مکہ میں لا کر آباد کیا اور یہاں قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کے لیے ایک وسیع و عریض عمارت تعمیر کروائی۔ دارالندوہ کے نام سے شہرت پانے والی یہ عمارت ایک طرح سے قریشیوں کی پارلیمنٹ بھی تھی اور کمیونٹی سینٹر بھی تھا۔ قریش باہمی صلاح و مشورے اور فیصلے یہیں کرتے تھے۔
اور شادی بیاہ جیسی سماجی رسوم بھی یہیں سر انجام پاتی تھیں۔ قصی قبیلہ قریش کے امیر تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان انہی کے پاس تھی۔ تمام قریش کے لیے ان کی بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو ہاشمی خاندان کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ہاشم دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام تھا۔ انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی کہلاتا ہے۔ ہاشم حاجیوں کی خدمت کے لیے قصی کے قائم کردہ محکمے کے سربراہ تھے۔ ہاشم کی وفات کے بعد یہ منصب ان کے بھائی مطلب کو مل گیا تھا۔ مطلب کے بعد یہ عہدہ ہاشم کی اولاد کو حاصل ہوا اور ظہور اسلام تک انہی کے پاس رہا۔ ہاشم کا اصل نام عمرو تھا۔ رحم دلی اور تواضع آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ وادی بطحا کے سردار ہاشم روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں بھگو کر لوگوں کو کھلاتے، جو لوگوں کو خوب مرغوب تھا۔ عربی میں چونکہ کسی شے کے یوں توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے عمرو کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ زبردست منتظم اور اعلیٰ فہم و فراست کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے بھی قریش کی تجارت کو پیشہ ورانہ انداز میں منظم کیا۔ انہوں نے موسم کی صورت حالات اور مال کی طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کا سفر تجویز کیا اور تجارت کے لیے دونوں ممالک کی قیادت سے ضمانتیں حاصل کی۔ قریش کے اس تجارتی سفر کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ قریش میں ایک بڑے احسان کے طور پر کیا ہے۔ ہاشم ایک بار تجارتی سفر کے دوران مدینے سے گزرے تو بنی عدی بن نجار کی سلمہ بنت عمرو نامی خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ یہاں رک کر شام روانہ ہو گئے، وہاں سے فلسطین گئے اور فلسطین کے شہر غزہ میں وفات پا گئے۔ ہاشم جب مدینے سے روانہ ہوئے تو ان کی زوجہ سلمہ حاملہ تھیں۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کے کچھ بال پیدائشی سفید تھے۔ عربی میں چونکہ سفید بالوں والے کو شیبہ کہتے ہیں، یوں بچے کا نام شیبہ پڑ گیا۔ شیبہ مدینے میں پرورش پاتا رہا۔ 8 سال بعد جب ہاشم کے بھائی مطلب کو ہاشم کی مدینے میں شادی اور شیبہ کی پیدائش کا پتہ چلا تو وہ شیبہ کو مکہ لے آئے۔ چونکہ اس زمانے میں غلام بچے خریدنے کا رواج تھا، اس لیے جب مطلب شیبہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب کے ساتھ غلام بچہ ہے۔ وہ شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہنے لگے۔ پھر عبد المطلب ہی شیبہ کا نام پڑ گیا۔ عبد المطلب کو وجاہت، ثقافت اور فہم و فراست اپنے دادا سے ورثے میں ملی تھی۔ اس دور میں ان کا ہم پلہ و ہم مرتبہ کوئی نہیں تھا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے سربراہ تھے۔ سخی اس قدر تھے کہ فیاض کا لقب پایا۔ عبد المطلب کو ایک اور سعادت بھی حاصل ہے کہ زمزم کے کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلاوطنی کے وقت بند کر دیا تھا۔ تب سے اس کنویں کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی اور زمزم کنویں کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے خواب میں دکھائی گئی جگہ کھودی تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 2 ماہ قبل عبد المطلب ہی کی سرداری کے زمانے میں یمن کا حبشی بادشاہ ابرہہ کثیر تعداد میں ہاتھیوں اور 60,000 کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا۔ جب یہ لشکر مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان میسر نامی وادی میں پہنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے صف آراہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو ان پر حملے کا حکم دیا۔ ابابیلوں کے جھنڈ نے ہاتھی والوں کے اس لشکر پر کنکروں سے حملہ کیا
اور اسے تہس نہس کر دیا۔ سورہ فیل میں یہی واقعہ مذکور ہے۔ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے دیے تو وہ ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا نے ان کی یہ مراد پوری کی، چنانچہ انہوں نے قربانی کے لیے تمام بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، نیک سیرت اور لاڈلے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا۔ لہٰذا عبد المطلب انہیں ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک لے گئے۔ وہ عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے تیاری میں تھے، لیکن قریش نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ خاص طور پر عبداللہ کے بھائی اور ماموں شدید مخالف تھے۔ بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ عبداللہ کے بجائے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ ذبح کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہی عبداللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تھے۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ حضرت آمنہ کے والد قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے۔ خود آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قریش کی خواتین میں امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ تجارتی سفر پر گئے۔ واپسی پر مدینے میں بیمار ہوئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔